سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تعریفوں کے ساتھ ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 1 میں، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اندھیریاں اور روشنی بنائی، پھر بھی جن لوگوں نے کفر اپنا لیا اور دوسروں کو خدائی میں اپنے پروردگار کے برابر قرار دے رہے ہیں، وہی ذات ہے جس نے تم کو گیلی مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری زندگی کی ایک میعاد مقرر کر دی اور دوبارہ زندہ ہونے کی ایک متعین میعاد اسی کے پاس ہے، پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو۔ یعنی ایک میعاد ہے ہر انسان کی انفرادی زندگی کی ہے، وہ کب تک جیے گا شروع میں تو اس کا کسی کو علم نہیں ہوتا، مگر جب شخص مر جاتا ہے تو ہر ایک کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی عمر کتنی تھی، لیکن مرنے کے بعد جو دوسری زندگی آنے والی ہے وہ کب آئے گی، اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے، وہ تمہارے چھپے ہوئے بھید بھی جانتا ہے اور کھلے ہوئے حالات بھی، اور جو کچھ تم کمائی کر رہے ہو اس سے بھی واقف ہے۔ ان کافروں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے جب بھی کوئی نشانی آتی ہے تو یہ لوگ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، چنانچہ جب حق ان کے پاس آ گیا تو ان لوگوں نے اسے جھٹلا دیا۔ نتیجہ یہ کہ جس بات کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں جلد ہی ان کو اس کی خبر پہنچ جائے گی۔ یعنی کفار جو ہے وہ یہ کہا گیا کفار سے کہ اگر انہوں نے ہٹ دھرمی کا رویہ جاری رکھا تو دنیا میں بھی ان کا انجام برا اور آخرت میں بھی ان کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کفار ان باتوں کا مذاق اڑاتے تھے، آیت ان کو تنبیہ کر رہی ہے کہ جس بات کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں عنقریب وہ حقیقت بن کر ان کے سامنے آ جائے گی۔ تو سورت کے آغاز میں ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید، اپنی قدرت کاملہ کے دلائل دے رہے ہیں کہ آسمان اور زمین میں وہی ایک اللہ ہے، وہ جو تمہاری تمام پوشیدہ اور ظاہری باتوں سب کو جانتا ہے، جو کچھ تم عمل کرتے ہو وہ سب سے واقف ہے، وہ بندوں پر غالب ہے، تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے، اور وہی تو ہے جو نیند کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے۔ اسلوب یقین کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول امی کو ایسے دلائل سکھاتا ہے جن کا منکرین کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، وہ شرمندگی پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلوب عام طور پر سوال جواب کی صورت میں ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم آیت نمبر 12 تک جائیں گے، ابھی تو ہم نے آیت نمبر جو ہے وہ 4 تک ہی پڑھا، جب ہم آیت نمبر 12 کو بھی سمجھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کس طریقے سے نبی سے بات کر رہے ہیں کہ آپ ان سے سوال کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نبی سے فرمانے کہ آپ ان سے سوال کیجئے زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے۔ ظاہر ہے مشرکین تو دل سے تسلیم کرتے تھے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، لیکن زبان سے اعتراف کرنے میں انہیں حجاب ہوتا تھا، اس لیے فرمایا کہ آپ خود ہی جواب دے دیجئے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ آیت نمبر 12 کو دیکھیں کتنی پیاری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کی ملکیت ہے، پھر اگر وہ جواب نہ دے تو خود ہی کہہ دو کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، اس لیے توبہ کر لو، پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا، ورنہ وہ تم سب کو ضرور بضرور قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔